اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی صلاۃ دائما وسلم سلاما ابدا علی حبیبک وسید نبیک وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 اور 141 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ اور اس نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چنانچہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود پہلے ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ بس اب تو اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُكُمْ۔ اور اس نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ اس خبیث فعل میں مصروف ہوں تو تم ان کے پاس نہ بیٹھو، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جاؤ ہی نہیں، اور اگر جانا ہی پڑے تو جب ہاتھ سے روکنا ممکن ہو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں اس حرکت سے نفرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاؤ اور ان کی ہم نشینی اختیار نہ کرو۔ کیونکہ جب قرآن، شریعت یا
دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اس کے باوجود کوئی وہاں پر بیٹھا رہے تو یا تو خود اس فعل میں مبتلا ہو جائے گا یا ان کی صحبت کی نحوست سے متاثر ہوگا، یا کم از کم اتنا تو ثابت ہو ہی جائے گا کہ اس شخص کے دل میں دین کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور دین مبین سے محبت ہوتی تو جہاں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں ہرگز نہ بیٹھتا، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں آدمی کے پیارے کو برا کہا جائے وہاں وہ نہیں بیٹھتا۔ جیسا کہ کسی کے ماں باپ کو جس جگہ گالی دی جائے وہاں بیٹھنا آدمی برداشت نہیں کر سکتا، تو جب ماں باپ کی توہین اور گالی والی جگہ پر آدمی بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتا، تو جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و دین کا مذاق اڑایا جائے تو وہاں مسلمان بیٹھنا کیسے گوارا کرے گا؟ ناظرین، مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ایک حکم پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھیں جو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، اور جب تک وہ اپنی شیطانیت سے باز نہ آ جائیں تو آپ اس ظالم قوم کے ساتھ نہ اٹھیں اور نہ بیٹھیں۔ ناظرین، اس آیت میں گو کہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ حکم عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر حرام ہے کہ وہ ایسی مجلس میں یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہوں، ان کے معنی الٹ پلٹ کرتے ہوں یا ان کی بے جا تعویلیں کرتے ہوں۔ اگر بالفرض کوئی شخص بھولے سے ان کے پاس بیٹھ جائے تو یاد آنے پر ایسے ظالموں کے پاس بیٹھنا ممنوع ہے۔ سنن ابن ماجہ میں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ یہ مشہور محدث گزرے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خطا اور بھول چوک سے درگزر فرما لیا ہے، اور ان کاموں سے بھی جو ان سے زبردستی کروائے جائیں۔ چنانچہ سورۃ النساء کی مذکورہ آیت میں اسی حکم کی طرف اشارہ ہے کہ تم پر اس کتاب میں پہلے ہی ایک حکم نازل ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور مذاق ہوتا ہوا سنو تو ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ایسی صورت میں تم بھی انہی طرح کے ہو جاؤ گے۔ ہاں، جب وہ ان باتوں کے علاوہ کسی دوسری قسم کی باتیں کرنے لگ جائیں تو پھر تمہیں ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ناظرین، تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جس وقت تم مکہ میں تھے تو قرآن کریم میں تمہارے درمیان یہ فرمان بھیجا گیا تھا کہ جب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ساتھ کفر اور تضحیق سنو، ان کے پاس مت بیٹھو، یہاں تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے علاوہ دوسری گفتگو شروع نہ کر دیں، اور اگر بغیر کراہت کے تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو کفر اور دین کا مذاق اڑانے میں تم بھی ان کے برابر شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے منافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں اور کفار مکہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں اور کفار مدینہ منورہ کعب اور اس کے ساتھیوں کو جہنم میں جمع کرے گا۔
ناظرین، مذکورہ آیت سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو فلموں، ڈراموں، گانوں، تھیٹروں اور بد مذہبوں کی صحبت میں گپ شپ کے انداز میں دین کا مذاق اڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر بھی وہاں بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ بری صحبت کے بارے میں چند احادیث پیش خدمت ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ سے ماخوذ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ساتھی سے بچو کہ تو اس کے ساتھ پہچانا جائے گا، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے، لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، بخاری شریف کتاب البیوع حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کے پاس مشک ہے اور دوسرا دھونکنی دھونک رہا ہے۔ مشک والا یا تو تمہیں مشک ویسے ہی دے دے گا یا تو اسے خرید لے گا، اور کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو بہرحال آئے گی ہی۔ ناظرین، تاریخ بغداد از عبد الرحمن بن نافع میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بد مذہب کو سلام کرے یا اس سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو، تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ پھر صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چنانچہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو جائے تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود پہلے ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ بس اب تو اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ ناظرین، منافق تمہارے معاملہ میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ لوگ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کی پالیسی پر گامزن ہیں اور نتیجے کے انتظار میں ہیں کہ آخری فتح کس کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا طے شدہ منصوبہ یہ ہے کہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو تاکہ وقت جیسا بھی آئے، جو بھی صورتحال ہو، ہم اس کے مطابق اپنے بچاؤ کی کچھ صورت بنا سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان فتح حاصل کر لیتے ہیں تو وہ آ جائیں گے باتیں بناتے ہوئے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، مال غنیمت میں سے ہمارا بھی حصہ نکالیے۔
اور اگر وقتی طور پر کفار کو فتح نصیب ہو جائے اور جنگ میں ان کا پلڑا بھاری ہو جائے تو وہ اپنے کافر ساتھیوں سے کہیں گے کہ ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں تھا، یعنی ہم نے آپ لوگوں کو مسلمانوں سے بچانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، ہم تو آپ کے لیے آڑ بنے ہوئے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جنگ کرنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ وقت آنے پر ہم تمہیں مسلمانوں کے حملوں سے بچا سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور یہ کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے مقابلہ میں کافروں کا راہ یاب نہیں کرے گا، یعنی کہ کافروں کو رستہ نہیں دکھائی دے گا۔ ناظرین، منافقین اور کافرین کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ مسلمانوں سے دوگلی پالیسیوں کے تحت باتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ خصوصاً منافقین سے بچنے کا اسی لیے حکم ہے کہ وہ ظاہراً آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن باطن میں وہ کفار کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو طاغونی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ہمیں اس بات سے، منافقت سے صریحاً منع فرمایا ہے کہ نہ تو تم خود منافقت کرو اور نہ ہی منافق لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو تاکہ ان کی کسی بات کا تم پر اثر نہ ہو جائے، یا پھر ان کی ہاں میں حامی بھی نہ بھرو تاکہ تم اس گناہ میں برابر کے شریک نہ ہو جاؤ۔ ناظرین، یہ بہت ہی سوچ بچار کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم منافقوں کی چالوں سے بچ سکیں، یہ بھی اسی کی توفیق سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔